بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشریات ہماری جاری ہے اور ان ایام میں انشاءاللہ اس نشریات میں مسلسل ہمارے ساتھ جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ مولانا کمیل مہدوی صاحب کے ساتھ نشست کا سلسلہ یہ ہوگا کہ مختلف جو عنوانات ہیں، مختلف جو شہادتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ موضوعات سلیکٹ کر کے اس کو داستان کے انداز میں بیان کریں گے، کچھ موضوعات کی کہ یہ شہادتیں کس انداز سے ہوئی، وہ ایک سٹوری فارم میں نریٹ کریں گے جناب کمیل مہدوی صاحب، تو اس انداز سے انشاءاللہ وہ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ اس نشریات میں۔ کمیل صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ پلیز آغاز میں، ظاہر کربلا کی بہت ساری شہادتیں اور ایک ایک کا تو تذکرہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک شہادت کا بھی تفصیل سے تذکرہ ممکن نہیں ہے، ایک سرسری ہی بات ہو سکتی ہے۔ ایک شخصیت جو کہ ایک اعتبار سے واقع کربلا کی ذمہ دار تھی، جنہوں نے اگر وہ کردار ادا نہ کیا ہوتا جو کیا، تو واقع کربلا اس انداز سے نہ ہوتا جس انداز سے ہوا، جنہوں نے راستہ روکا امام حسین کا، یعنی کہ جو حر تھے اور پھر حضرت حر ہو گئے، تو کس انداز سے وہ اس نہج سے اس نہج تک آئے۔ تو پہلے اگر حضرت حر کے عنوان سے آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں توبہ اور مغفرت کی عظیم الشان مثال حضرت حر علیہ السلام۔ اگرچہ کہ یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اور بھی کچھ لوگ تھے جو آئے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پاس وقت آخر، اور وہ پلٹ گئے، راہ راست کی طرف آ گئے، لیکن حضرت حر علیہ السلام کی مثال اس لیے بہت واضح ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ راستہ روکنے والوں میں شامل تھے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا جنہوں نے پہنچایا، پانی بند کرنے والوں میں وہ شامل تھے۔ لیکن امام حسین کریم ابن کریم ہیں، وہ خود بھی کریم ہیں، کریم باپ کے فرزند ہیں، کریم ماں کے لخت جگر ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر انیس نے کہا ہے کہ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، حضرت حر علیہ السلام کے لیے، کہ حضرت حر تو چند گھنٹے رہے فقط امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ غور کیجئے گا، صبح عاشور تو آئے امام حسین کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے، تو چند گھنٹے رہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر لائے کربلا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے، ان کی جو معرفت ہے نا، انسان کی تقدیر بدل دیتی، جیسے حر کی تقدیر بدل گئی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حر نے جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے نمازیں نہیں بدلی تھی، اپنی جو سابقہ نمازیں تھیں، یا انہوں نے اپنی کوئی عبادتیں نہیں بدلی تھیں، حر نے اپنا امام بدلا تھا۔ اتنا ضروری ہے امام برحق کی ولایت پر ہونا۔ اور پھر وہ شامل ہو گئے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء۔ ان جملوں میں شامل ہو گئے کہ سلام ان اولیاء پر، ان شہیدان راہ حق پر کہ جو اللہ کے بھی محبوب تھے اور رسول اللہ کے بھی محبوب تھے، اور السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ تو یہ جو شہیدان کربلا کی زیارت ہے، اس میں حر علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی آئے آقا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں، کہتا ہوں دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، یزید ملعون وہ امام سے بیعت مانگتا رہا، کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ بھئی آیا تھا سب سے دیر میں، لیکن کمال ہے، آیا تھا سب سے دیر میں، حر علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، لیکن کمال ہے حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے۔ تو سب سے پہلے آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے وہ جنت لے گئے۔ اور جب وہ پہنچے، دیکھیں شب عاشور وہ حر اب بڑے مضطرب تھے، تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کل جنگ ہونے والی ہے، تو کیا اضطراب خوف ہے کیا؟ کہا نہیں، خوف نہیں ہے۔ کہا پھر اضطراب کیوں ہے؟ کہا دیکھو یہ العطش العطش کی صدائیں سن رہے حسین کے خیمے سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ اتنے پیاسے تھے کہ ہائے پیاس کی صدائیں آ رہی تھی۔ تو حر علیہ السلام جو بعد میں علیہ السلام بن گئے، اس وقت وہ حر کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمارے گھوڑے تک بھی پانی پیئے فرات سے، اور حسین کے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے رہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، میں اس دین پر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اگرچہ کہ جانتے تھے کہ جب میں جاؤں گا وہاں
ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس تو وہاں پر شہادت ہوگی میری، میرے بچوں کی شہادت ہوگی، لیکن گمراہی کو چھوڑ دی، حق کی طرف آئے. اس طرح سے کہ صبح عاشور اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھا اور اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ دیا اور بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ مجھے کھینچ کر چلو، ایسے کہ جیسے مجرم کو لے کے جاتے ہو. اور جب حر کا بیٹا ان کے ساتھ چل رہا تھا تو بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو علمدار کربلا ابو الفضل عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر بیٹے نے دفعتاً کہا اللہ اکبر. تو حر کی آنکھوں پہ پٹی تھی. کہا بیٹا تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بابا شبیہ رسول حضرت علی اکبر استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں. اور پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ بار بار تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بابا اب تو خود فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. اور حر علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ کر کہا مقتل میں جملہ حل لی من توبتن، کیا مولا کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے میرے لیے؟ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین اتنے کریم ہے کہ حسین نے ماضی نہیں یاد دلایا حر کو کہ اے حر تم نے تو ہمارا راستہ روکا تھا، تم نے تو ہم پر پانی بند کیا تھا. اتنے کریم تھے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھے گا ارفع راسک، اے حر اپنا چہرہ تو ذرا اٹھا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی تو آزاد ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں بیویوں کے خیموں کے باہر اور میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور حر آئے اور بیویوں کے خیام کے باہر معافی طلب کی اور کہا کہ اے بیویوں آپ کو میں نے رلایا ہے لہٰذا مجھے معاف کیجیے گا. اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے 2 فرزندوں کو بھیجا اور کہا کہ حر سے کہنا کہ فاطمہ کی بیٹی نے تجھے معاف کیا. اور پھر حر آتے ہیں امام حسین کے پاس، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا جوان بیٹا پہلے جائے تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے. تو حر کا بیٹا جب گیا تو بے پناہ جنگ کی اس نے، اور جب وہ زمین کربلا پر گرا تو حر بہت شجاع تھے، وہ فوراً پہنچے. حر کے بیٹے کا نام علی ہے، وہ فوراً اپنے بیٹے علی کے پاس پہنچے. لیکن کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میں نے دیکھا فاطمہ زہرا کا لال حسین ابن علی وہ میرے بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا مولا مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آنے میں، آپ نے زحمت فرما لی. کہا اے حر کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے اور دم نہیں ہے کہ وہ اکیلے جوان کے لاشے کو اٹھائے، میں تمہارے جوان کے لاشے کو اٹھاؤں گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا جب آپ کے خود جوان علی اکبر نے آپ کو صدا دی تو امام حسین تنہا تھے اس وقت، تو امام حسین چلتے تھے اور پھر گرتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور پھر گرتے تھے. اور میں کہوں گا حر کے جوان کے لاشے کو تو امام حسین لے آئے، لیکن امام حسین کے جوان علی اکبر کے لاشے کو کون امام حسین کے ساتھ لے کر آتا؟ لہذا در خیمہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز آئی تھی کہ بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہیں اٹھا سکیں گے، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی بقول شاعر. اور پھر اس کے بعد جب حر کا لاشا لے کر حر کے بیٹے کا لاشا لے کر آئے تو پھر حر خود کہتے ہیں کہ اب میں چلتا ہوں. تو اس میں آخری جملہ یہ ہے کہ جب حر خود زخمی ہو کر نیچے گرے تو امام حسین علیہ السلام پہنچے تو حر کی پیشانی پر زخم تھا اور اتنا خون بہ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں تک خون آ چکا تھا. اور پھر امام نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال. حر کو بہترین تحفہ امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا. یہ وہ مثال ہے کہ زندگی کے آخر وقت میں بھی انسان راہ راست پر صراط مستقیم پر آ سکتا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اتنا کریم خانوادہ ہے کہ وہ اپنے سخت ترین دشمن کو بھی خلوص نیت کے ساتھ آئے تو اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اسے عطا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. جناب مولانا کمیل مہدی صاحب بہت شکریہ، آپ کا بیان فرما رہے تھے اور انشاءاللہ یہ گفتگو فائدہ مند ثابت ہوگی سب کے لیے. نشریات کا سلسلہ جاری ہے، ہم ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.